اقوام متحدہ کے ایک ادارے یونیفیم کی رپورٹ کے مطابق 2005 میں پاکستان میں صرف 59% لڑکیاں پرائمری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جبکہ دنیا کے ترقی یافتہ خطوں کے لیے یہ شرح 97% تھی۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک تفصیلی رپورٹ میں دیے گئے اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 80% خواتین گھریلو تشدد کا شکار بھی ہوتی ہیں، اور 2008 میں منسٹری آف ویمنس ڈیولپمنٹ کی پیش کردہ رپورٹ کے مطابق سن 2006 میں 2654 ایسے کیس درج کیے گئے تھے جن میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ Consensus, of course, remains elusive in identifying what constitutes women's rights in Pakistan. مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے لیکچر کے دوران ڈاکٹر انیتا وائس نے پاکستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ گھریلو تشدد سے خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، لیکن اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ بقول ان کے خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی بعض تنظیموں نے انہیں بتایا ہے کہ عورتوں کے تحفظ کے قوانین کی غیر موجودگی میں ان کے کام کے راستے میں کئی رکاوٹیں ہیں۔ But what women's groups and other groups, democratic خواتین کی کچھ تنظیموں اور شہری اداروں کا کہنا ہے کہ بعض موجودہ قوانین ان کے کام میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر وائس نے لیکچر کے شرکاء کو یاد دلایا کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ برسوں سے حکومت میں خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ایسے افراد کو حکومت میں شامل ہونے سے روکنے کی بھی ضرورت ہے جو اپنے بیانات یا اپنے علاقے کے جرگے میں جاری کردہ احکامات کے ذریعے خواتین کے حقوق سلب کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ The US could work with them to develop امریکہ پاکستانی حکام اور NGOs کو کچھ ایسے اقدامات کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے جن کی مدد سے حکومت کے اعلیٰ عہدوں کے لیے لوگوں کی قابلیت اور مہارت کو جانچا جا سکے گا۔ ڈاکٹر وائس نے پاکستان میں پردہ نشین خواتین کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی اور کہا کہ یہ خواتین ان پڑھ ہونے کی وجہ سے اپنی جائیداد یا زمین کی حفاظت نہیں کر پاتی اور بعض اوقات اپنی جائیداد کھو دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی انہوں نے امریکی حکام کے لیے کچھ اقدامات تجویز کیے۔ US assistance can engage in judicial and civil امریکہ پاکستان کے عدالتی نظام اور شہری تنظیموں کو امداد فراہم کر سکتا ہے۔ امریکہ ایسی امداد بہت سے دوسرے ممالک کو بھی دے چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو انصاف کے لیے طویل عرصے تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور ممکن ہے کہ خواتین کے حقوق کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر وائس نے اپنی گفتگو کے دوران بار بار امریکہ کے کردار پر روشنی ڈالی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں امریکی حکومت کے اقدامات کرنے سے پاکستان میں خواتین کے حقوق کی صورتحال کہاں تک بدلی جا سکتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ٹی کمار کہتے ہیں کہ امریکہ کو رپورٹس اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے پاکستان میں خواتین کو درپیش مسائل پر روشنی ضرور ڈالنی چاہیے۔ لیکن بالآخر یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، اور خواتین کو درپیش بعض مسائل لوگوں کی روایت پرستی کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر علاقائی روایات کی وجہ سے خواتین کے حقوق متاثر ہو رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باہر سے کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو پھر خواتین کے حقوق کی حفاظت کے لیے قوانین کو عمل میں کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ To do that, women's groups and human rights groups and civil society groups and journalists. اس سلسلے میں خواتین کی تنظیموں، انسانی حقوق کے اداروں اور شہری اداروں کو قدم بڑھانا ہوگا۔ اس میں جرنلسٹ بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ خواتین کی حفاظت کے لیے قوانین پر کہاں تک عمل کیا جاتا ہے، یہ فیصلہ پاکستان کی عوام ہی کرے گی۔ لیکن یہ فیصلہ کرنے کے لیے پاکستانی عوام اور خصوصی طور پر خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر وائس کہتی ہیں کہ خواتین اپنے حقوق کے بارے میں جانتے ہوئے ہی ان کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور بقول ان کے یہ تعلیم خواتین تک پہنچانے کے لیے امریکہ امداد فراہم کر سکتا ہے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔